اس کا کام اسی کو ہاں بالکل. میں نے ابھی ریسنٹلی ایک سوال پوچھا تھا اس حوالے سے. مجھے کسی نے کہا کہ یار مسئلہ یہ ہے, یہ میں آپ سب سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ کچھ بھی آپ کر لیں, کچھ بھی آپ جتنی مرضی آپ ترجمہ پڑھ لیں, جتنی مرضی آپ تفاسیر پڑھ لیں, لیکن اگر باقاعدہ طور پہ آپ کو قرآن پاک سمجھنا ہے تو آپ کو عربی کی سمجھ لانی ہوگی اپنے اندر. اس بارے میں دو تین باتیں میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں بات تو بالکل صحیح ہے. ابھی انہوں نے دو تین مثالیں دی نا. سورہ براءت جس کو ہم سورہ توبہ بھی کہتے ہیں, اس کا آغاز ہوتا ہے وَآذَانٌ مِّنَ اللَّہِ, اللہ کی طرف سے اعلان ہے. یوم الحج الاکبر, حج اکبر کے دن. ان اللہ, اعلان کیا ہے؟ ان اللہ بریء من المشرکین, اللہ مشرکین سے بیزار ہے. آگے ہے وَرَسُولُهُ, اسی وَرَسُولُهُ کو جس کے اوپر پیش آئے وَرَسُولَهُ پڑھے تو کفر ہے. پڑھنے میں صرف ایک پڑھنے میں حرف بھی وہی ہے, لفظ بھی وہی ہے, آیت بھی وہی ہے. غلطی کہاں پر ہم نے کی؟ لو اور لا, یا پیش یا زبر. جب آپ رسول لہو پڑھتے ہیں تو معنی کیا بنتا ہے؟ وَرَسُولُهُ پڑھتے ہیں تو معنی کیا بنتا ہے؟ ٹھیک ہے, اللہ بیزار ہے مشرکین سے, اور جب آپ پڑھتے ہیں وَرَسُولُهُ تو اس کا رسول بھی بیزار ہے مشرکین سے. لیکن جب آپ پڑھتے ہیں وَرَسُولَهُ تو اس کا مطلب ہے اللہ مشرکین سے بھی بیزار ہے اور نعوذ باللہ اپنے رسول سے بھی بیزار ہے. اب آپ دیکھیں کتنا بدل گیا عوام کو سمجھانے کے لیے. اچھا لیکن شاہ صاحب یعنی اتنا فرق ہے اس میں. یہ بھی ایشو آ رہا ہے نا کہ دیکھیں اب بہت ساری تفاسیر ہمیں ملتی ہیں. نہیں, ان چیزوں کا تعلق تفسیر سے نہیں ہے, تفسیر تو بات کی بات ہے, ترجمے کی بات کر رہا ہوں. ترجمے کی میں بات صرف حروف اور لفظوں کو پڑھنے کی بات ہو رہی ہے. میرے گھر پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہم جب دیکھ رہے تھے تو وہ ایک تفسیر میرے پاس تھی جس میں 3-4 پوائنٹس, وہ ترجمہ تو 3-4 پوائنٹس نکال کے جو ہمارے ہیں مفتی صاحب, انہوں نے مجھے کہا یہ دیکھیں اب یہ اس کی تفسیر یہ لکھی ہوئی ہے, حالانکہ اس کی ترجمہ یہ لکھا ہوا ہے, جبکہ اس کا ترجمہ یہ ہونا چاہیے. اب وہ پھر اب حالانکہ جن کو عربی آتی ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں 19-20 ان سے بھی ہو جاتا ہے. دیکھیں اصل مشکل یہاں پر جو سمجھنے والی ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ عربی کو سمجھیں, ٹھیک ہے, دوسرا آپ کی اپنی زبان بھی سلیس اور صحیح ہو. ہاں جس زبان میں آپ اس عربی متن کو منتقل کر رہے ہیں, بالکل یہ خود ایک فن ہے, ہر بندے کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس لیے ہو سکتا ہے ترجمہ لغت کے اعتبار سے ٹھیک ہو لیکن معنی کے اعتبار سے ٹھیک نہ ہو. بڑا فرق پڑتا ہے اس بات سے کہ آپ کو آیا علم لغت پر عبور ہے یا نہیں ہے. واہ واہ, ادبی اعتبار سے ہو سکتا ہے غلط ہو, لیکن عام فہم ترجمے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے صحیح ہو. صحیح ہے. اس لیے اختلافات آپ کو ترجمے میں نظر آئیں گے. اس لیے جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ خود عربی ادب پر آپ کا عبور کتنا ہے. شاہ صاحب یہیں پہ نا ایک اور بڑا ایشو آتا ہے. اس میں ایک اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا تعلم العربی انہا من دینکم, عربی زبان سیکھو, عربی لغت سیکھو, یہ تمہارے دین ہے. سبحان اللہ, تمہارا دین عربی زبان میں ہے. ایسے اگر عربی زبان نہیں سیکھو وہ دین کو نہیں سمجھ سکتے. بچپنے میں تو ہمیں پڑھانی شروع کی, اس کے بعد بندی کر دی. یعنی اللہ کے دین کی زبان ہے ہی عربی. آپ نے ایک سوال کیا تھا پہلے, وہ ادھر ادھر ہو گئی. وہ سوال یہ تھا, یعنی اشارہ آپ کا تھا کہ جو ہمارے ریاست کے اداروں میں عدالتوں میں جو فیصلے ہوتے ہیں ان کی حیثیت جب آپ شریعت کے قوانین کے سامنے رکھتے ہیں تو کیا ہے؟ وہاں پر جب قوانین آپ بناتے ہیں تو ان قوانین کی حیثیت ان قوانین کے مقابلے میں کیا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. آپ کے معاشرے کے ہر فرد کا ایک مبتلا بہ مسئلہ ہے جس میں روز لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی ادھر یہ فیصلہ ہے, ادھر یہ فیصلہ ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز, 12 کنٹیسٹنٹس, کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا, جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا.
رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔